آمين. العاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق علیہ۔ اس حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے۔ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ کہاں تھا ساتھ؟ سفر میں تھا۔ اور یہ کون سا سفر تھا جی؟ غزوہ تبوک کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو یہ اس کا سفر تھا۔ اور سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہو چکی تھی۔ سورہ مائدہ میں جس میں پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے، وضو میں، یعنی کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ چلو یہ بات، یعنی جو لوگ موزے پہ مسح کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دلیل آپ دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو یہ سفر پہلے کا بھی تو ہو سکتا ہے، سورہ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے۔ تو آپ کہیے گا نہیں، یہ غزوہ تبوک کا سفر تھا اور فتح مکہ کے بعد کا معاملہ ہے یہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ مائدہ نازل ہو چکی تھی، سورہ مائدہ نازل ہو چکی تھی۔ تو سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد غزوہ تبوک کے سفر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہاں کا واقعہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک جگہ ضرورت پڑی آپ کو وضو کی، فتوضأ، یعنی آپ نے پانی لیا تاکہ آپ وضو کریں، یا آپ وضو کرنا شروع کرتے ہیں، فأہویتو، اہویتو یعنی بڑھنا، جھکنا، اہویتو کے معنی ہاتھ بڑھانا، یہ بھی معنی ہوتا ہے، اور یا میں نے ارادہ کیا، اہویتو کا ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹھوں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتار دوں۔ اور بعض لوگوں نے کہا اہوا کا معنی ہوتا ہے جی جھکنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وضو کر رہے تھے تو یہ جھکے، لپکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب، ہاتھ بڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب، سب معنی ہوگا۔ کیوں؟ آپ کے موزے اتارنے کے لیے، آپ کے موزے اتارنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعہما، ان دونوں کو چھوڑ دو، یعنی میرے موزے نہ اتارو، میرے موزے نہ اتارو۔ خف کہتے ہیں جی چمڑے کے موزے کو، چمڑے کے موزے کو جو انسان کے ٹخنے کو ڈھانپ لے، انسان کے ٹخنے کو ڈھانپ لے اور چھپا لے۔ راوی حدیث حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ غزوہ تبوک کے سفر میں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر کے بیدار ہوئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی ضرورت ہوئی تو آپ بیٹھے وضو کرنے کے لیے، تو میں سامنے گیا تاکہ آپ کے موزے اتار دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے موزے چھوڑ دو، نہ اتارو، اس لیے کہ میں نے ان کو پاکیزگی کی حالت میں یعنی وضو کر کے پہنا ہے، وضو کر کے پہنا ہے، اب اس کے اوپر ہم مسح کر سکتے ہیں، یہ کہنے کا مطلب تھا۔ اس حدیث سے موزے کے اوپر مسح کرنا ثابت ہوتا ہے جی، موزے کے اوپر مسح کرنا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ابو داؤد کی جو روایت ہے اس میں اضافہ ہے دعی الخفین، موزوں کو چھوڑ دو، فإنی ادخلت القدمین علی الخفین وہما طاہرتان، کہ ہم نے اپنے دونوں پیروں کو موزے میں ڈالا تھا اس حال میں کہ وہ دونوں پاؤں میرے پاک تھے، یعنی وضو کیا ہوا تھا۔ فمسح علیہما، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں مسح کیا۔
یہ جو روایت ہے جی مغیرہ ابن شعبہ کی، تقریباً 60 طرق سے آئی ہے یہ روایت. بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور علماء کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا اس کے اوپر عمل بھی ہے کہ وہ موضوع کے اوپر کیا کیا کرتے تھے؟ مسح کیا کرتے تھے، موضوع کے اوپر مسح کیا کرتے تھے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عام وضو میں جب آدمی موزہ نہیں پہنا ہوا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ پاؤں دھوئے گا. اور اگر وہ موزہ پہنا ہوا ہے اور اس حال میں کہ موزہ پہنا ہے، جب اس نے وضو کر کے موزے کو اپنے پاؤں میں پہنا تھا، تو ایسی صورت میں وہ مسح کرے گا. اس کی مدت مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، اور مقیم کے لیے، یعنی مقیم مانے جو اپنے گھر میں موجود ہے، کہیں باہر گاؤں یا باہر دوسرے کسی شہر میں نہیں گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ 1 دن 1 رات تک موزے کے اوپر مسح کر سکتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، موزے کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں موزوں کے دھونے کا حکم دیا ہے، موزوں کا نہیں، پیروں کو، قدموں کو دھونے کا حکم دیا ہے. اور جب دھونے کا حکم دیا ہے تو آپ کیسے مسح کر رہے ہیں؟ مسح کرنے سے کیسے ہو جائے گا؟ تو کہا جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعے سے یہ شریعت ہم تک پہنچی ہے، اس نبی کا یہ عمل ہے کہ وہ اپنے موزے کے اوپر مسح کیا کرتے تھے. اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور اس طرح سے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حدیث سے یہ فائدہ ہمیں ملتا ہے جی کہ موزے کے اوپر مسح کرنا مشروع ہے، اور انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے حالت میں کہ اگر موزہ کا اتارنا اس کے لیے دقت اور پریشانی ہے، اور صبح میں اس نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے، یا وہ جب بھی موزہ پہنا ہے وضو کر کے پہنا ہے، تو اس کے اوپر وہ مسح کر سکتا ہے. جی چلیں. اور اس سے یہ بھی ہے، کل یہ حدیث ہو گئی تھی، کچھ ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی آدمی ہے، بچہ ہے جیسے، والد کا اگر جوتا اتار دے، موزہ اتار دے، تو اتار سکتا ہے، یہ ان کی خدمت میں ہوگی. چلیے. پڑھیے روایت. ہاں دیکھیے حدیث. کہتے ہیں وعن علی رضی اللہ عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه اخرجه ابو داود باسناد حسن. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر دین کا دار و مدار رائے کے اوپر ہوتا، رائے مانے ہر آدمی کی سوچ، ہر آدمی کے خیال، مجھے یہ پسند آ رہا، مجھے یہ نہیں پسند آ رہا، اس چیز کے اوپر اگر دین کا دار و مدار ہوتا، عقل کے اوپر اگر دین کی دار و مدار ہوتی، ہاں، لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. موزے پر مسح کرنے کی جو جگہ ہوتی وہ موزے کا نچلا حصہ ہوتا. لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے حصے میں مسح کیا کرتے تھے، موزے کے اوپری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا کرتے تھے. یہاں تصویر میں دیکھیے بنی ہوئی ہے تصویر، کس طرح سے اوپری حصے میں مسح کرتے تھے. اس حدیث کے یا اس خبر کے بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے موزے کے اوپری حصے میں مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے. لو كان الدین بالرأی، رائے کہتے ہیں ہر آدمی کی پسند کو،
میری رائے یہ ہے، مطلب میرا پسند یہ ہے، میری پسند یہ ہے، تمہاری رائے کیا ہے جی اس مسئلے میں؟ یعنی آپ کیا چاہتے ہو، آپ کا یہ کیا ہے؟ تو دین کی رائے کے اوپر نہیں ٹکا ہوا ہے. آپ کو یہ بات صحیح لگ رہی ہے، نہیں لگ رہی ہے؟ ہاں یہ بات تو صحیح ہے لیکن مجھے پسند نہیں آ رہی شریعت کی بات. تو شریعت کی بات میں اختیار نہیں ہے کسی کو. اگر بات آ گئی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے تو آپ کو ماننا ہے، آپ کو قبول کرنا ہے. اس میں آپ کی رائے، آپ کی عقل مندی، اس کا کوئی بھی دخل نہیں ہے. صرف کہ لو کان الدین بالرأی، اگر دین کی کا دار و مدار، دین کی بنیاد رائے کے اوپر، ہم کو کیا بات اچھی لگ رہی ہے، کون سی بات اچھی لگ رہی ہے، اگر اس کے اوپر ہوتی تو لکان اسفل الخف، موزے کا نچلا حصہ، اسفل کہتے ہیں نچلا حصہ، یہ زیادہ مستحق ہوتا مسح کرنے کا اس کے اوپری حصے کے مقابلے میں، اس کے اوپری حصے کے. لیکن چونکہ دین کی بنیاد رائے کے اوپر نہیں رکھی گئی ہے، اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ موزے کے اوپر مسح کرنے والا کہاں مسح کرتا ہے؟ اپنے اوپری، موزے کے اوپری حصے کے اوپر مسح کرتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپری حصے کے اوپر مسح کیا ہے، اوپری حصے کے اوپر مسح کیا ہے. دیکھیے جی، عقل مند ہونا یہ الگ بات ہے، اور اپنی رائے شریعت کے اندر رکھنا یہ الگ بات ہے. اب کوئی کہے کہ پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ شریعت کیا بے وقوفوں کا ہے؟ اب کہہ رہے ہیں کہ عقل مند، عقل کے اوپر اس کی بنیاد نہیں ہے. تو میرے بھائی، عقل مند اور بے وقوفی کی تعین شریعت میں اس حیثیت سے ہوگی کہ کون آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈ کو کتنا فالو کرنے والا ہے، شریعت کو کون کتنا ماننے والا ہے. جو جتنا ماننے والا ہے وہ اتنا بڑا عقل مند ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مان رہا ہے، اس میں اعتراضات کر رہا ہے، اس میں سوالات پیدا کر رہا ہے، نہیں یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، وہ دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا نا، پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو تقریباً 16 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، فلسطین کی طرف. لیکن جب اللہ رب العالمین نے قبلے کو تبدیل کیا 16 مہینے کے بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو خانہ کعبہ کی جانب کر لیا. سب آپ کو معلوم ہے. اس واقعے کے پیش آ جانے کے بعد کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور طوفان مچایا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کر رہے ہیں ہماری، ایک چیز پہلے سے چلتی آ رہی تھی نا، اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی قبلہ تھا، یہ بھی قبلہ تھا. یہ اعتراض کیا. قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ بے وقوف لوگ، سفہا کہتے ہیں سفیہ کی جمع ہے، بے وقوف، کچھ بے وقوف یہ کہیں گے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کس چیز نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے؟ دیکھیے، اگرچہ وہ عقل مند ہیں، لیکن شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ سفہا کہا، بے وقوف کہا، بے عقل کہا. شریعت کے اوپر اعتراض کرنے والا آدمی چاہے کتنا عقل مند کیوں نہ ہو، دنیا اس کو سمجھتی ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ آدمی بے وقوف ہے کہ شریعت پہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اعتراض کر رہا ہے. بھائی شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بات آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے کا مطلب لاجک. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کے لیے کہا ہے؟ آج کل لوگ ہر معاملے میں لاجک تلاشتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. ہم لوگ جب وہاں ہوا کرتے تھے مدینے میں، تو لوگ سوال پوچھتے تھے اللہ تعالیٰ نے طواف ساتھی چکر کیوں کہا ہے؟ 5 چکر بھی کہہ سکتے تھے نا، 3 چکر بھی کہہ سکتے تھے نا. ظہر کی نماز 4 ہی رکعت کیوں کہا ہے؟ 3 رکعت بھی تو ہو سکتی تھی نا، جیسے مغرب ہوتی ہے. پھر یہاں آہستے سے کیوں پڑھنا ہے، وہاں زور سے کیوں پڑھنا ہے؟ بھائی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کرنا عقل مندی ہے، اور ہم کو وہی کرنا ہے. اس پہ سوالات نہیں کرنے، بلکہ وہ معاملہ، سنیے گا قاعدہ،
وہ معاملہ جو صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھا اور صحابہ کرام نے اس مسئلے میں سوال نہیں پوچھا تو ہم کو سوال نہیں پوچھنے کا ہے، اور اگر ہم سوال اس مسئلے میں پوچھتے ہیں تو ہم بدعت کر رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن علی العرش استوی، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. کیا کسی صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عرش پر کیسے مستوی ہے؟ کھڑا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کہ لیٹ گیا، کیسے ہے، کدھر چہرہ کیے ہوا ہے؟ کسی نے پوچھا؟ نہیں پوچھا. اب اگر کوئی آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ کیسے ہے، کس طرح سے ہے، تو ہم کہیں گے کہ تم بدعتی ہو، تم وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہو جو صحابہ کرام نہ کر سکے. اگر یہ سوال اتنا امپورٹنٹ ہوتا تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ پوچھتے؟ ایک ایک چیز پوچھا کرتے تھے وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سوال نہیں کرنا ہے، جو اللہ نے کہہ دیا اس کو ویسے ہی مان لینی ہے. آج کل لوگوں نے دین کو عقل کے اوپر تولنا شروع کیا، عقل مندی کو ہر جگہ داخل کیا. بھائی شریعت کی چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل سے ماورا ہیں، وہ عقل میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اب انسان ناپاک کہیں سے اور ہوتا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم منہ دھو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، کان کا مسح کرو، سر کا مسح کرو، ہاتھ دھو. استنجا کیا تھا، ہو گیا، آدمی استنجا سے پاک ہو گیا، پھر اس کے بعد چہرہ دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض کر سکتے ہیں لوگ. بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کیا، ہم اس پہ عقل نہیں لگا سکتے، یہ کہنے کا مطلب ہے. اب لوگوں نے ہر ایک حدیث کے اوپر اس میں کیا لاجک ہو سکتا ہے اس کو تلاشتے ہیں. ایک عورت آئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس، غور سے سنیے گا. اس نے یہ سوال کیا، کہا کہ اے ام المومنین یہ بتائیے کہ عورتوں کے مخصوص ایام میں ان کے اگر روزے چھوٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں میں روزوں کے قضا کا حکم دیا. عورتوں کو کہا کہ تم اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرو رمضان میں بحالت مجبوری جو تم نے چھوڑے ہیں روزے. لیکن اگر سال بھر یہ نماز اگر چھوٹتا ہے بحالت مجبوری تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے قضا کا کیوں نہیں حکم دیا؟ کیا جواب ہے جی اس کا؟ کیا جواب ہے اس سوال کا؟ کوئی جانتے ہیں آپ لوگوں میں سے؟ نماز 5 وقت ہوتی ہے اور سال میں ایک مہینے میں، سال میں پورے سال میں صرف ایک ہی مہینہ روزہ ہوتا ہے. دین میں یہ اللہ کا حکم دیا کا گیا، حکم ہے. یہ اللہ جواب کا ہے. حکم جس ہے. چیز کو کرنے ہاں، کے لیے کہا اس چیز کو بس کرنا، اور جس بس سے روکنے کے لیے بس کہا بس اسے روک جانا. ہاں بس کیجیے. ہم جو سننا چاہ رہے تھے وہ ہم سن لیے. آج کل لوگ یہی جواب دیتے ہیں جو یہ جواب پہلی مرتبہ دیا گیا کہ نماز بہت ساری چھوٹتی ہیں، 5 دن 6 دن کی نمازیں چھوٹیں گی، حساب رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن روزے اگر 6-7 چھوٹے تو سال میں کبھی بھی وہ رکھ لے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ جواب دیتے ہیں. ام المومنین اس سے بہتر جواب دے سکتی تھی. دنیا کے تمام خاتون میں سب سے بڑی عالمہ ہے وہ، اور ان کو اس سے بہتر جواب یقیناً معلوم ہوگا اور وہ دے سکتی تھی. لیکن آپ نے اس خاتون کو کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ نماز اتنی چھوٹتی ہے اور روزے اتنے چھوٹتے ہیں. کہا کہ سنو جی، کننا نحیز فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم بیمار ہوتے تھے اس طرح سے، یہ مخصوص ایام ہمارے آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأُمِرْنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، روزہ کے قضا کرنے کا حکم تو دیا، وَلَمْ نُؤْمَرْ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، نماز کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیا. بس یہی لاجک ہے، یہی لاجک ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. نبی نے حکم دیا، بس ہم کریں گے. کیوں حکم دیا، کیا ہے حکم دیا، وہ مت کرو، پھر وہ نہیں کیا کرو. تو وہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دین کے مسائل کو عقل کی بنیاد پر نہیں تول سکتے. ہاں ٹھیک ہے، عقل دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر آدمی کے پاس عقل نہیں ہے تو وہ شریعت کے اوپر عمل کیسے کرے گا؟ اسی لیے نا بلوغت شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، کہ آدمی کا بالغ ہونا، عاقل ہونا ضروری ہے.
کبھی کبھی بچہ بالغ تو ہو گیا لیکن عقل نہیں اس کو ہے، عقل نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسی صورت میں وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، لیکن عقل کا دائرہ محدود ہے، اس محدود دائرے میں رکھ کر کے آپ کو عقل چلانی ہے، اس سے اگر عقل کے لگام کو آپ نے ڈھیلا کر دیا تو گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اب اسی مسئلے کو آپ دیکھیے نا، پاؤں زمین پہ جو چلتا ہے انسان، تو تلوا زیادہ زمین پہ لگتا ہے یا اوپری حصہ لگتا ہے جی؟ جہاں آدمی جوتے کا تسمہ باندھتا ہے، لیس جہاں پہ باندھتا ہے، وہ حصہ زیادہ گندا ہوتا ہے یا جو نچلا حصہ ہے وہ گندا ہوتا ہے؟ بولیے۔ نچلا حصہ ہاں، تو آپ نے نیچے مسح کرنے کا کیوں نہیں حکم دیا؟ اوپر کیوں مسح کرنے کا حکم دیا؟ کہ اگر اس چکر میں پڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ نبی نے جو کیا، جیسا کر کے دکھایا تم ویسی کرو، بس، سمجھ گئے؟ اب آج کل لوگ دین کو رائے سے، عقل سے سمجھتے ہیں، یہ رائے فلاں کی ہے، یہ فلاں کی رائے ہے، یہ فلاں کی رائے ہے۔ کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کی بنیاد رائے کے اوپر یا عقل کے اوپر نہیں ہے، دین کی بنیاد کتاب و سنت کے اوپر ہے۔ کتاب و سنت سے اگر آپ کو صحیح دلیل مل جاتی ہے، نبی کا عمل، صحابہ کرام کا عمل مل جاتا ہے، اس کے اوپر عمل کیجیے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیجیے، وہ عمل درست نہیں ہے۔ آج کل لوگ عقل کی بنیاد ہی پر تو کہتے ہیں، ہندوستان میں آپ کہہ رہے ہو لائف انشورنس نہیں کرو، کیسے ہوگا؟ اتنا مہنگا علاج ہے یہاں، کس وقت کس کو کیا ہو جائے، جیب میں پیسہ ہے نہیں ہے، لاکھوں روپے کی ضرورت منٹوں میں پڑ جاتی ہے، کہاں سے لائے گا آدمی؟ تو کیا یہ بات اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علاج مہنگا ہو جائے گا؟ آئی سی یو میں جب لوگ جائیں گے تو ایک دن میں 10,000 15,000 20,000 کا بل بنے گا، غریب اپنا کیسے علاج کراوے گا؟ اس لیے لائف انشورنس کو جائز قرار دو۔ نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ وہ جوا ہے، سود ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ رہی بات اگر آدمی بیمار پڑے گا تو انتظام اللہ کرے گا، علاج اللہ کرے گا، اللہ اس کا انتظام کرے گا، کوشش آدمی کرے، اس کے لیے زکوٰۃ کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر تم مستحق ہو واقعی تو جاؤ زکوٰۃ دینے والے لوگوں سے لو وہ پیسے۔ اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ منع کرتے ہیں بینک سے کام کرنے کے لیے، آج کل کے زمانے میں ہم اگر وائٹ منی اپنا لگائیں گے تو گورنمنٹ ہم کو پکڑے گی، اور اگر بینک سے قرضہ نہ لے تو ہم بڑا کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، بڑی مشین نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو کون کہتا ہے آپ کو بڑی مشین لگائیے؟ اب چھوٹی مشین لگا کے اپنی زندگی گزار لیجئے۔ دنیا کمانا تھوڑی مطلوب ہے، اللہ کو راضی کرنا مطلوب ہے۔ اللہ جیسے راضی ہوتا ہے وہ کام کیجئے، وہ عمل کیجئے، انجام دیجئے۔ تو یہ مطلب ہے جی، دین ہر کسی کے رائے کے مطابق نہیں جائے گا۔ علامہ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنی عقل کو دین کے اوپر لاؤ، فٹ کرو، دین کے مطابق اپنی عقل کو کرو، دین تمہاری عقل کے مطابق نہیں ہوگا، تم کو اپنی عقل کو دین کے مطابق کرنا پڑے گا اگر تم مسلمان ہو تو۔ سمجھ گئے بات کو؟ چلیں بس کیجئے، ریکارڈنگ بند کر دیجئے۔